یہ کہانی سمندر میں چھپے ہوئے ایک راز کو بتاتی ہے۔ رات کے سناٹے میں سمندر کی لہریں چاندنی کو اپنے اندر سمو رہی تھی۔ ہر لہر ایسی لگتی تھی جیسے کوئی راز چھپا رہی ہو، ایک ایسا راز جو اگر کھل جائے تو کئی زندگیاں بدل دے۔ اندھیرے میں ایک شخص ہاتھ میں چلتی ہوئی مشعل لیے ساحل کے کنارے چل رہا تھا۔ ہوا تیز تھی، مشعل کی آگ بجھنے سے انکار کر رہی تھی، جیسے اس کے دل میں بھی کوئی آگ جل رہی ہو، انتقام کی آگ یا سچ کی تلاش۔ خاموشی سے بھرا ہوا ایک لڑکی زمین پر بیٹھی، ایک مرد کے قدموں کے پاس۔ مرد اس کے سر سے دوپٹہ ہٹا دیتا ہے اور اسی لمحے کیمرہ ایک کتاب پر جاتا ہے۔ کتاب کے صفحے تیزی سے پھاڑے جاتے، ہر صفحے جیسے کسی خواب کا ٹوٹنا ہو، ہر ہنسی جیسے کہ معصومیت کا مذاق ہو۔ رات گہری ہو جاتی ہے، وہ لڑکی کمرے سے باہر نکلتی ہے۔ اس کے قدم ننگے ہیں، زمین ٹھنڈی، مگر اس کے دل میں جلتا ہوا سوال اس سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہے۔ چند لمحے وہ ٹہرتی، پھر اچانک دوڑنے لگتی، ایسے جیسے اپنے ماضی سے بھاگ رہی، کیونکہ رات کو اس کی عزت ٹوٹی ہوئی تھی۔ راستے میں ایک پرانی ریڑھی کے پاس رکتی ہے، سانسیں تیز، آنکھیں نم۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتی ہے اور پہلی بار خاموشی ٹوٹتی ہے۔ اسی دوران وہ وہی مشعل والا شخص ایک ویرانے راستے سے گزرتا ہے۔ دور ایک بابا آگ کے دائرے میں بیٹھا کوئی چلہ کاٹ رہا ہو، جادو منتر کی آوازیں، ہوا کی سرسراہٹ۔ اچانک ایک سایہ دار چہرہ اسے دیکھ لیتا ہے، آنکھوں میں خوف یا شاید پہچان۔ اچانک منظر بدلتا ہے، ایک جنگجو سپاہی زمین پر گرتا ہے، وقت جیسے خون کی طرح بہہ رہا ہو۔ کہانی اب صرف ایک لڑکی کی نہیں رہی، ایک جنگ بن چکی ہے۔ پھر وہی لڑکی، ایک ماں، اس کی باہوں میں ایک ننھا سا بچہ، اور اسی کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اس کی ہنسی میں وہی ٹوٹے ہوئے صفحے دوبارہ جڑتے ہیں۔ محسوس ہوتے ہیں جیسے زندگی نے ایک اور موقع دیا ہو۔ سال گزرتے گئے، بچہ جوان ہو جاتا ہے، آنکھوں میں عزم، دل میں وہی آگ جو شاید اس مشعل میں تھی۔ ایک میدان جنگ، ایک تیر انداز گھوڑے سوار تیر چلاتا ہے اسی بچے پر جو جوان ہوا تھا، جو اپنی ماں کی بے عزتی کا بدلہ لینا تھا۔ جانے کہاں جا رہا تھا، کس کی تلاش تھی، مگر گھوڑا بے قابو ہو کر گرتا ہے، وہی بچہ زمین پر اوندے منہ گر جاتا ہے۔ مزید تیر، پھر تلواروں کی چنکاریاں۔ آخر کار تیر انداز زمین پر گرتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے۔ وہی بچہ جس کو تیر چلانے میں مہارت حاصل تھی، جس نے اپنی ماں کے دوپٹے کا بدلہ لینا تھا، وہی بچہ جو جوان ہوا تھا، جو ایک سکندر اعظم کی شکل میں، جو ایک جنگجو کی شکل میں، وہ لڑ لیتا ہے اسی تیر انداز سے جس نے چپکے سے اس پہ وار کیا تھا۔ اس کے جیب میں سے ایک نقشہ نکلتا ہے، وہی بچہ اس کو مار دیتا ہے تو اس کے جیب سے ایک نقشہ نکلتا ہے، ایک کاغذ کا ٹکڑا، اس کی لپٹی سے چھو لیتی ہے۔ نقشے جلتے جلتے ایک راستے ظاہر کرتی ہے، ایک حویلی کا خفیہ راستہ۔ رات کا آخری پہر، چند لوگ ہاتھوں میں آگ لیے حویلی میں داخل ہوتے ہیں۔ حویلی کا چوکیدار، سیکیورٹی گارڈ، ان مشعل والے ہاتھوں کو اور لوگوں کو اور اس بچے کی فوج کو دیکھ کر سمجھ لیتا ہے کہ زندگی کا اختتام ہونے والا ہے۔ وہ جس کی ماں کی عزت ہم نے لوٹی تھی، وہ بچہ جوان ہوا ہے، آیا ہے ہمیں سنسار کرنے کے۔ اندھیری میں سرگوشیاں، قدموں کی چاپ، اور پھر دروازے کھلتے ہیں، طاقت کے تخت خالی پڑ جاتے، وہ قبضہ کر لیتے ساری بادشاہی پر۔ سمندر کی لہریں دوبارہ سنائی دیتا ہے، وہی سمندر، مگر ایک بار لہر خاموش نہیں، جیسے کہہ رہی ہو کہ کہانیاں کبھی ختم نہیں ہوتی، ایک صفحہ جلتا ہے پھر دوسرا کھلتا ہے، اور کبھی کبھی ایک ماں کی آنسو تخت کو ہلا دیتی ہے۔ وہی بچہ اسی بادشاہ کے تباہ و برباد کر دیتا ہے اور اپنی ماں کو تخت